الحمدللہ الحمدللہ احد والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا روزہ ہے اور آج ہماری گفتگو پارہ نمبر 2 میں ہوگی، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے سیقول السفہاء من الناس ما وَاللَّهُ عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا کہ عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ اب کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے، جسے چاہے سیدھی راہ عطا فرمائے۔ یہ جو اس پارہ کا آغاز ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ جب بدلا گیا، پہلے بیت المقدس تھا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو قبلہ مسلمانوں کا بنایا، تو اس میں ایک بات کا یہ بتایا کہ فرمایا کہ جب آپ مسلمان جو بھی کام کریں گے، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، جو منافق ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس چیز کو بھی ایشو بنائیں گے، وہ اس چیز کو بھی کہیں گے دیکھیں جی یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، یہ لوگوں میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، یہ لوگوں کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، اور یہ پہلے قبلہ تو وہ تھا، اب قبلہ بدل گیا تو کیوں بدلا؟ تو یہ اعتراض کریں گے، تو اس کا جواب صرف اتنا دینا ہے قل للہ المشرق والمغرب، کہ آپ فرمائیں کہ مشرق اور مغرب کا مالک وہ اللہ ہی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، جیسا میرا رب کا فرمان ہو وہ ویسا ماننا چاہیے، اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ شریعت جہاں پہ آ جائے، جہاں پہ رب کا کلام آ جائے، جہاں پہ اللہ رب العزت کا فرمان آ جائے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جائے، وہاں پہ پھر کوئی اور اپنی طرف سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور آگے چلتے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ کفار کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، اگر کفار کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو یہ نادانی کے زمرے میں آتا ہے، یہ بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، فرمایا کہ جب تمہارے پاس علم آ جائے، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے اور ہم صحیح ہے، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ حق مسلمان کے ساتھ ہے، حق اسلام حق ہے، دین حق ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے میں اگر ان کے پیچھے لگ گئے تو پھر کیا؟ پھر آپ لوگ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ظالموں میں ہو جائیں گے۔ تو کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو کی قربانی بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے رب کی یہ سنت ہے، وہ کھوٹے اور کھرے میں امتیاز کرنے کے لیے جانچتا اور امتحان لیتا ہے کہ کیسا ہے میرا بندہ، کتنی۔ دیکھیں آج بھی کفار کو اور وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جائیداد، دولتیں، پاور زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو حق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ خدا کو خدا نہیں مانتے، وہ اللہ کو خدا نہیں مانتے، وہ لائق عبادت اللہ کو نہیں مانتے، تو حق اصل میں اسلام ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 154 سے 157 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں فوت ہوئے، اموات، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ یہ جو میرے بندے ہیں، جو
میرے غازی ہیں جو میرے راستے میں شہید ہو گئے، فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ آج بھی زندہ ہیں اور تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے وہ رب نے کیسے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور اللہ رب العزت تمہیں آزماتا ہے خوف سے اور بھوک سے اور پیاس سے اور مال کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے، وثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے وہ خوشخبری ہے۔ قربان جائیں، یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میں آزماتا ہوں۔ آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی خوف کی آزمائش ہوگی، کبھی جو ہے وہ بھوک کی آزمائش ہوگی، کبھی مال کی کمی کی آزمائش آ جائے گی، اور کبھی کسی کا اس پیارا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو کبھی جو ہے وہ ان کے پاس جو پھل ہوں گے، ان کی جو کھیتی باڑی ہے ان میں نقصان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو ان سب چیزوں میں صبر کا دامن تھامے رکھے، وبشر الصابرین، پھر خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کون صابرین؟ کہ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں بے شک تمام چیزیں وہ اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہم وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہماری سب چیزیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹنے والی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک دوسرے کا آیا ذکر کہ جو شہید ہو ان کو مردہ نہیں کہنا، رب مصیبتوں سے آزماتا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ پھر صبر کیسا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا سا کہنا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اگر صبر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات من ربہم، اپنے رب کی طرف سے پھر رحمتیں بھی نازل ہوں گی، نوازشیں بھی ہوں گی۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آیت ہے۔ فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، فرمایا کہ یہ ابتدائی جو ہے نا، یہ ہے ابتدائی حکم، اس کے بعد تو پھر قطعی طور پہ جو ہے نا وہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور تھوڑا سا لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن یہ یاد رکھو کہ جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیاوی فائدے کے لیے یا مطلب مال کمانے کے لیے اب تو ہر چیز جو نشے کی صورت میں بیچی جائے گی، جس سے نشہ ہوتا ہے، وہ سب چیز کا کاروبار، خرید و فروخت، وہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ تو کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا۔ اور آیت نمبر 247 میں ارشاد ربانی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، طالوت ملکا، تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، تو وہ کہنے لگے کہ اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جب کسی ان کے نزدیک جب کوئی ادنا تھا، اس کو پھر میرا رب حکومت، سلطنت اور وہ دے دے، تو ان لوگوں کا اعتراض کرنا، جب کسی کو کرسی عہدہ کوئی اگر رب عزت دے دیتا ہے تو پھر کسی بھی قسم کا ان پر جو ہے نا وہ اعتراض کرنا کہ ان کو کیوں ملا، ہمیں ملنا چاہیے تھا، تو یہ اہل تقوی اور اہل علم کی یہ شیوا نہیں ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ کیونکہ اس پارے میں اللہ رب العزت نے اول قبلہ جو ہے اس سے قبلہ دوم خانہ کعبہ کی طرف وہ حکم کرنے کا جو ہے نا حکم ارشاد فرمایا بدلنے کا، تو ایک چیز اور اس سمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ تو محض ایک سمت ہے نا، دیکھیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھیں گے اللہ کو پائیں گے، جدھر بھی دیکھیں گے میرا رب ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر قبلہ تو ایک سمت ہے کہ اگر آپ اس جانب نماز کر کے
پڑھتے ہیں نماز، تو فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں اور خیرات کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، جہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی طرف متوجہ ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، نیکیوں کی طرف آؤ، اور اپنی سوچ اور فکر کے قبلے بھی ہمیں درست کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سوچ کا قبلہ جب درست ہوگا، سوچ جب بدلے گی، تو کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا چرچا کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ سادہ سا سمپل سا یہ اسلوب اور اصول اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا کہ بے شک اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تمہیں مدد چاہیے تو پھر نماز ادا کرو، پھر کیا کرو؟ پھر صبر کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاؤ، وہ رب تمہیں عطا فرمائے گا، وہ رب تمہیں دے گا، وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اگر اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ گے، تو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیکی کے معاملے میں رب کی عطاؤں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اپنی خوشی سے نیکی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی خوشی سے نیکی کرنے والا ہو، اپنی خوشی سے نیکی کرے، تو اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے، اس کا قدردان ہے، اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 168 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال کمائی کی طرف جانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور کیوں؟ فرمایا کہ وہ شیطان کی راہ ہے اور اس پہ تم نہیں چلنا۔ اس کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس کے دیے پہ راضی ہونا پڑے گا، پھر میرے رب نے جتنا عطا فرمایا ہے اس پہ راضی ہونا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جو ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن یہاں پہ ایک آیت کو قابل ذکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ نیکی ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کر لینا یا کوئی مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ کرنا، یہ نیکی ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود
وآت المال علی حبہ، اس کو مال سے محبت ہو، اس کے باوجود قرابت داروں کو، ذوی القربى والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور جو ہے وہ غلاموں کو، غلام آزاد کرنے کے لیے دینا۔ اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں ہیں کہ کیونکہ جس کے پاس مال آئے نا وہ پھر زیادہ نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مال آئے تو پھر بہترین اچھا شخص وہی ہے کہ جو اپنے مال کو اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور جناب مسافروں کے لیے، سوال کرنے والوں کو دے، یا غلام، کیونکہ اب تو غلام نہیں ہے تو غلام آزاد کروانے کے لیے وہ اپنا مال استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ کو پورا کرے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو، دراصل وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وہی تمہارے لیے اچھی ہو، کہ تم کسی چیز کو برا جان رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم کسی چیز کو اچھا جان رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، تو یہ سب چیزیں کون جاننے والا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جاننے والا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، پھر اپنی پسند کو رب کی پسند پہ ترجیح نہ دینا، پھر رب کی پسند کو اپنی پسند پہ ترجیح دینا، یہ ضروری ہے۔ میرا رب جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا رب جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے تمہارے لیے، اس نے بنایا ہے، اس نے ہمیں سمجھایا ہے، اس نے ہمیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ سب جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے تھوڑا سا چلتے ہیں تو خواتین کا بالخصوص اس پارے میں ذکر ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، یعنی طلاقیں تو تین ہی ہوتی ہیں، لیکن طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ طلاق جو ہے نا دو طلاقیں اگر تم دو تو پھر اس کو اگر تمہیں ذہن بن جائے فامساکم بمعروف تو پھر اچھائی کے ساتھ انہیں روک لیں، او تسریح باحسان، یا ان کو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دیں، مارنا پیٹنا، لڑائی جھگڑے، فساد اور برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا۔ فرمایا یہ سب چیزیں نہیں ہیں، باتیں دو ہی ہیں، یا تو تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو یا نہیں رہ سکتے۔ اگر رہ سکتے ہو تو پھر بھی حقوق ادا کرنے کا اسلام ہمیں کہتا ہے، اگر نہیں رہ سکتے تو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنے کا یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نہیں رہ سکتے تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور ان سے کبھی بھی حدود اللہ کو پھلانگنا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو پھلانگے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تجاوز کرے، اس سے نکلے تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ جو خواتین کے ساتھ معاملہ کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے، پھر اسی کے ساتھ ویسا ہی ڈیل اس کو کیا جائے گا۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ دیکھیں طلاق ایک سپریشن جو ہے، ایک الگ ہو جانا، یہ اسلام کا نظام ہے ایک، وہ ہمیں اگرچہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن ناپسند کرنے کے باوجود میرے رب نے حکم دیا کہ اگرچہ الگ ہونا چاہو تو الگ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد بھی اب جب تک، کیونکہ شریعت نے عدت کی ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر شوہر کی وجہ سے عدت لازم ہے، ٹھیک ہے، شوہر کی وجہ سے جب عدت لازم ہے تو اب جتنے دن عدت میں رہے گی وہ سارا کچھ اس کا اہتمام کرنا وہ شوہر کے ذمہ پر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کتنا پیارا یہ سلیبس، کتنا پیارا یہ دین ہمیں دیا۔ فرمایا کہ اگر وہ عورتیں تمہارے پاس عدت گزارنے کے لیے آ جائیں تو فرمایا کہ انہیں پھر جو ہے نا اپنے پاس بلاؤ، رکھو انہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرو، انہیں کوئی تکلیف نہ دو اور انہیں کوئی مارو پیٹو نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی برائی کرو گے، اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا، وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اگر برائی کرو گے، کوئی ظلم کرو گے تو پھر کیا؟ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو پھر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا بڑا اور پیارا اسلوب اور پیارا دین ہے۔
اس کے بارے میں آگے بھی عورتوں کی وضاحت آئی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر عورت پر ہی لازم ہے کہ وہ اچھائی کرے گی، نہیں، مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کریں، وہ عورتوں کے رہن سہن کا خیال رکھیں، وہ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اپنی بیوی کے تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھنا یہ شوہر پر لازم ہے۔ ہاں مردوں کو بعض پر فضیلت وہ دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے، اس نے کیوں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کی حکمت اور منشا میں ہیں یقیناً وہ بہتری کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بات یہ ہے اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، جسے چاہے جتنی بادشاہت دے، جسے چاہے جتنا مقام اور مرتبہ دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ دیکھیں جس کو اللہ رب العزت نے عظمت دی ہو اس کو مان لینا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بصیرت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا، اس کا انکار کرنا حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، جو ہے نا تجارت کی وجہ سے، اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے، یہ سب نادانی ہے، یہ سب بے وقوفی ہے۔ جب اللہ نے کسی کو عزت دے دی ہے تو پھر ہمیں اس چیز پر ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو سلطنت عطا فرما دے، جس کو حکومت عطا فرما دے، جس کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔